دیکھیں، جو مشورہ آپ دے رہے ہیں تو کرونا وائرس کے اس دور میں جب ہر فرد کی، خواہ اس کا تعلق میڈیا سے ہو، اس کا تعلق سیاست سے ہو، یا اس کا تعلق جو ہے وہ سول سوسائٹی سے ہو، ہر آدمی کی یہ خواہش بھی ہے، یہ امید بھی ہے کہ ان دنوں میں بجائے اس کے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان باتوں میں پڑے کہ گورنمنٹ کو اتارنا ہے یا گورنمنٹ کو چڑھانا ہے یا حاصل کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس پہ فوکس کرے کہ قوم کو اس مرحلے کے اوپر جو ہے اسی کی ضرورت ہے۔ اس مرحلے کے اوپر جو ہے وہ ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مشکل سے قوم کو نجات دلانے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اپوزیشن کا فوکس تو یہ ہے۔ ہم آج بھی کسی قسم کی صورتحال سے جو ہے وہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ان کی ناقص کارکردگی، ان کی نااہلی اور نالائکی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ سیاست نہیں ہے، بلکہ حکومت کی جو ناقص پرفارمنس ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا اپوزیشن کا نہ صرف حق ہے بلکہ اس کا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملنے گئے تھے، وہ ایک ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر گئے تھے، جس کی بعد میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے وضاحت بھی کی ہے۔ وہاں پہ کوئی ایسی سازش کی بات نہیں ہوئی۔ اگر اس بات کے جو ہے وہ غلط فہمی میں آ کے ان کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ رانا صاحب، کیا صورتحال ہے کہ آپ نے بھی نیب پر تنقید کی ہے، چودھری برادران نے بھی کی ہے، ایک نقطے پر تو آپ کی میرا خیال ہے کہ بات کرتے ہیں مستقبل میں کوئی سیاسی اپنا انتخاب کی طرف یا پیش رفت کا بھی ایک اہم ثابت ہو سکتی ہے بات؟ دیکھیں، سیاست میں مختلف جماعتوں میں ہوتے ہوئے کسی بھی ایک قومی مسئلے کے اوپر آپ ایک موقف اختیار کر سکتے ہیں، ایک موقف کے حامی ہو سکتے ہیں۔ نیب جو ہے، نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے۔ نیب جو ہے وہ سیاسی انتقام جو ہے وہ اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں رہ گیا، اور اس کی وجہ سے اس ملک کی اکانومی کے اوپر اور اس ملک کے اوورال جو ورکنگ ہے اس کو وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، ہو رہی ہے۔ جیب کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور وہ مہنگائی جو ہے وہ جو ڈاکہ ہے وہ مینیج ہوا جب ای سی سی میں فیصلہ ہوا کہ شارٹیج کے باوجود وداؤٹ سرپلس، جب فائل کے اوپر نوٹنگ موجود تھی کہ اس سال چینی سرپلس نہیں ہے، شارٹیج ہوگی، اس کے باوجود جو ہے وہ 10 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ برآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد 1 لاکھ ٹن اور برآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی وقت سٹے بازوں نے جو ہے وہ اپنے کام شروع کر دیے، جو مافیا تھا اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس طرح سے غریب لوگوں کو لوٹا گیا۔ ای سی سی میں فیصلہ کس نے کیا، کس نے چیئر کیا، یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ اس کے بعد کیبنٹ نے فیصلہ کس ڈیٹ کو کیا، کون کون وہاں پہ موجود تھا، کس نے چیئر کیا، یہ چیز ڈاکومنٹس میں موجود ہے۔ اس لیے اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ بڑی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل اپنے اس کیے کا حساب دیں گے، اور ان کے جو ہے وہ اثاثے بھی اور باقی چیزیں بھی ساری جو ہیں وہ چیک ہوں گی، اور ان کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ آج تو شاید نہ ہو لیکن آنے والے کل کو ضرور ہوگی۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبیرہ بھی ڈسکس ہو چکی تھی۔ ایک طرف تو نواز شریف اسلام آباد سے مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لے کے لاہور تک پہنچے، اور ایک طرف ایک بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام معاملات طے کر رہے تھے۔ عوام کو اتنا دھوکے میں کیوں رکھا گیا؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، پاکستان مسلم لیگ اس کے اوپر قائم ہے، اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر یہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اگر ووٹ کا فیصلہ کچھ اور ہو اور آپ اس کو کنورٹ کر کے کسی اور طرح سے جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں، تو اس طرح سے جو ہے وہ ملک پیچھے جائے گا، ملک آگے نہیں جائے گا۔ یہ سویلین بالادستی کا یا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے، یہ کوئی پاکستان مسلم لیگ کا کوئی ذاتی مفاد کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کا نعرہ ہے، یہ عوام کی بالادستی کا نعرہ ہے،
اور اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل آج بھی اس کے اوپر قائم ہے، آنے والے کل کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے گی۔ جو آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے اوپر صرف حکومت کے الائی یا اپوزیشن نہیں، حکومت کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی رائے کے حامل ہیں اور یہ رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت نیب جو ہے وہ صرف اور صرف نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے، جو عمران خان نیازی کا تکبر ہے، جو اس کا کوئی نفرت ہے، جو اس کا انتقام ہے، اس کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ جناب صاحب یہ بتائیے گا کہ آٹا چینی بحران کمیشن رپورٹ جو ہے وہ آگے سے آگے جاتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا میں سب کے سامنے رپورٹ لے کر آؤں گا، اب جہانگیر ترین بھی آزاد کر رہے ہیں خوشرو بختیار بھی، اور کیا میاں نواز شریف کے ساتھ مریم نواز جیل گئی، شہباز صاحب کے ساتھ مرزا صاحب جیل گئے، تو کیا ان کے بچوں کے بھی اثاثے چیک نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، ان کے اثاثے بھی چیک ہوں گے اور ان کے باقی سارے معاملات بھی چیک ہوں گے، اور یہ جو آٹا چینی کی جو رپورٹ ہے، مجھے اس بارے میں تو کوئی ایز سچ خوش فہمی نہیں ہے کہ آٹا چینی چوروں کو جو ہے وہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ ابھی جو ہے وہ کوئی پکڑ دکڑ یا ان کو کوئی جیل پہنچائے گا، لیکن یہ رپورٹ جو ہے یہ جس طرح سے تیار ہو چکی ہے اور جس طرح سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سامنے آ چکا ہے، اور جس طرح سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تقریباً چینی میں جو ہے وہ 100 ارب روپے کا ڈاکہ جو ہے وہ عام آدمی کی جیب پہ پڑا ہے۔ اب اس کو یہ صرف 3.5 ارب کی سبسڈی میں جو ہے وہ اس کو گم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 3.5 ارب کی سبسڈی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ جو ہے وہ چینی کی قیمتیں 51-52 سے بڑھ کے جو ہے وہ 85-90 فی کلو تک نہ جاتی اور اس طرح سے عام آدمی کی جیب کے اوپر جو ہے وہ 100 ارب روپے کا ڈاکہ نہ ڈلتا تو کوئی انکوائری نہ ہوتی، کوئی ہیو اینڈ کرائی نہ ہوتی، کوئی کسی کو نہ پوچھتا۔ جس نے ایکسپورٹ کی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا حق ہے کہ وہ جو ہے وہ سبسڈی لے۔ یہ سبسڈی دینے یا نہ دینے یا لینے کی وجہ سے جو ہے یہ انکوائری نہیں ہوئی۔ انکوائری یہ ہوئی کہ تو میاں شہباز شریف صاحب نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، اور میں آج آپ کے سامنے یہ بات کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے محترم سہیل وڑائچ صاحب کو کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ آپ نجی طور پہ کسی سے ملیں اور وہاں پہ گفتگو ہو، اور اس گفتگو سے کوئی آدمی اخذ کر کے کوئی کالم لکھ دے یا کوئی اپنی بک لکھ دے، وہ ایک اپنی اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، لیکن یہ آن ریکارڈ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کو کوئی انٹرویو نہیں دیا، اور اس بات کو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے۔ نہیں دیکھیں، ذاتی رائے، اگر آپ ان پرائیویٹ کیپیسٹی مجھے ملنے آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے میرے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ مجھے بتائیں، کوئی آپ کے ساتھ میں بات کروں اور ان باتوں سے کوئی ملی جلی رائے کا میں اظہار جو ہے وہ اپنے طور پہ کر دوں، تو وہ بات اس طرح سے تو نہیں لی جا سکتی۔ انٹرویو وہ چیز ہے کہ جب آپ کسی کو جو ہے وہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ کو بات کرنی ہوتی ہے، اور اس بات کو آدمی نے جو کرنا ہے تو اس کے اوپر اس نے سٹانس لینا ہے، اس کے اوپر اس کا ایک ویو ہوتا ہے۔ یہ ایک جو نجی گفتگو ہے، اس سے اگر کوئی آدمی تاثر لیتا ہے تو یہ اس کی اپنی ایک سمجھ ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب ایک بڑے آنریبل صحافی ہیں، ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا الجھاؤ نہیں چاہتے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا علاج جو ہے وہ رکا ہوا ہے یا پروسیس چل رہا ہے؟ کیونکہ پہلے جو بریک کی ڈیٹ آئی جس کے بعد کورونا کی وجہ سے کینسل ہو گئی، اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے وہاں؟ دیکھیں، اس میں کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ان کی جو وہ انجیوگرافی یا وہ کیتھرائن اس طرح کی وہ ٹرم جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہیلتھ کا پرابلم ہے وہ بڑی احتیاط اور بڑی کیئر کا تقاضا کرتا ہے، تو اس کے مطابق ان کا جو ہے وہ علاج ہو رہا ہے۔ ان کی سرجری جو ہے وہ پہلے بھی 2 دفعہ باقاعدہ ڈیٹ طے ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ رکے ہوئے تھے، لیکن پھر موجودہ وائرس اور سچویشن کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا۔ تو اب کرونا وائرس کی وجہ سے تو اب وہاں پہ تو ہر چیز ہی رکی ہوئی ہے،
تو اب اس کے بعد جب حالات بہتر ہوں گے تو اس کے بعد اگر ان کی سرجری کی کوئی ڈیٹ ہوتی ہے اور وہ اس میں کامیابی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ واپس آئیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب عرف چھیدہ ٹلی المعروف جو ہے وہ پنڈی کا شیطان، اس کی مثال اس آدمی کی ہے کہ جو باہر کسی دفتر کے پی این سے ملے چپڑاسی سے اور بعد میں آگے آپ کو خبر دے کہ جی میری صاحب سے 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے اور میں نے صاحب کو بڑی کھری کھری سنائی ہے اور بعد میں تو انہوں نے میری جو ہے نا وہ بس میری منت کر کے مجھے بھیجا ہے وہاں سے۔ تو یہ اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یعنی کبھی یہ گیٹ نمبر 4 کا ایجنٹ بنا ہوتا ہے اور وہاں کی خبریں دیتا ہے اور اسے کسی چیز کی بات خبر نہیں ہوتی، کبھی جو ہے یہ کیبنٹ کی خبریں دے دیتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے جی وزیر اعظم سے میری، اور پھر یہ بڑی کہتا ہے میری جی 1 to 1 جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، یہ اپنے پاس سے ہی جو ہے وہ اس قسم کے اندازے جو ہے وہ لگاتا رہتا ہے اور کبھی کبھار کوئی اکا دکا جو ہے وہ کوئی اس میں کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کا تکا لگ جاتا ہے۔ آپ اس کا حال دیکھیں کہ یہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہا تھا تو ایک صحافی نے اسے سوال کیا کہ جی وہ خبر آئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے جیل میں موبائل پکڑا گیا، تو ساتھ ہی اب اس نے اپنی جو ہے وہ کہانی ڈالی، کہتا ہوں ہاں اس موبائل سے تو بہت زیادہ حساس میسج پکڑے گئے، اس میں کئی حساس نمبرز آئے ہیں اور اس میں تو ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آئندہ جو ہے وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ وہ کوئی تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد آئی جی پریزن نے جب وہ خبر میڈیا پہ ہوئی تو انہوں نے اس کی کیٹیگوریکل تردید کی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ یہ اس بندے کا حال ہے، تو اس کی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اس قسم کی خبروں کو جو ہے وہ ایز سچ جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے۔ ہاں یہ جو اب 34 سال اور 35 سال کا رواج پڑا ہے نا، یہ 34 سال پرانا کیس جو ہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، جو کہ بہت ہی قابل مذمت عمل ہے اس گورنمنٹ کا۔ میں نیب کے ساتھ کہوں گا کہ یہ اس گورنمنٹ کا عمل ہے اور اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ انتقامی کارروائی کی ہے جیو جنگ کے خلاف اور میر شکیل الرحمان کے خلاف۔ تو اب کو 35 سال پرانا جو ہے وہ کیس انکوائری جو ہے وہ نکالی ہے انہوں نے چودھری صاحبان کے خلاف، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شیخ رشید صاحب کا کیس بھی کافی فٹ بیٹھتا ہے۔ ان کو بھی جب 1985 سے شروع کیا نا کہ 1985 میں تم کیا تھے اور اس کے بعد اب آگے چلو اور 2020 تک آؤ تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو یہ جو رواج چلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسے لوگ بھی جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے ان کا بھی حساب جو ہے نا ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو کبھی موکلوں کے ذریعے سے اور کبھی کسی ذریعے سے ساری دنیا کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی تبصرے ہونے چاہیے۔ تھینک یو جی۔